اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اسلام میں کچھ ایسی نجاستیں ہیں جنہیں پانی کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ ایسی نجاستوں کو پانی کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسی نجاستیں ہیں جنہیں سورج کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسی نجاستیں ہیں جنہیں مٹی کے ذریعے خاک پان کر کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی نجاستیں ہیں جیسے کہ استکبار، استعمار، استحمار، جنہیں آپ نہ تو پانی کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ تو سورج کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ تو مٹی کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر پاک کیا جا سکتا ہے اسے، تو صرف شہید کے خون کے ذریعے اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم۔ رام جیسی نجاست کو کون پاک کر سکتا ہے سوائے شہید کے خون کے؟ شہید کا خون ہے جو اس استکبار جیسی نجاست کو پاک کر سکتا ہے۔ جس ملک نے خون دے دیا وہ استکبار کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اس استکبار کے سامنے ٹکر لے سکتا ہے اس استکبار کا۔ سیلاب صرف ظاہری نجاست کو پاک کرنے کی حیثیت رکھتی ہے، باطنی نجاست، رام جیسی نجاست کو، استکبار جیسی نجاست کو پاک کرنے کے لیے شہید کے خون کی ضرورت ہے۔ اور جتنی وہ نجاست زیادہ نجس ہو، زیادہ عمیق ہو، اتنے ہی زیادہ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر خون کی ضرورت ہے۔ اور رام جیسی نجاست کو پاک کرنے کے لیے یقیناً حاج قاسم سلیمانی جیسے خون کی ضرورت ہے۔ اور کیا خوب کہا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انقلاب اسلامی کی جیت شمشیر کی جیت ہے، خون کی جیت ہے شمشیر کے اوپر۔ خون ہے جس نے شمشیر کے اوپر فتح پا لی ہے۔ اور امام علیہ السلام کا یہ قول زیارت وارثہ کی شاگردی کر رہا ہے، اور اب پھر قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جس ملک نے خون دے دیا، اب وہ ملک علماء کے ذریعے، کیسے علماء؟ آیت اللہ العظمہ مصباح یزدی کے جیسے علماء کے ذریعے وہ یہ ملک ثمردہی کے لیے، میوہ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ وہ ملک جو خون کے ذریعے پاک و پاکیزہ ہو جائے، چاہے وہ حاج قاسم سلیمانی کا خون ہو، چاہے وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا خون ہو، چاہے وہ خون قائد محترم شہید قائد کا خون ہو، وہ خون کے ذریعے وہ ملک پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ اور اب اس میں علماء ثمردہی کیا کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال استکبار کو، امریکہ اور اسرائیل کو، اسلام کے جتنے بھی دشمنان ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔